الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرات واجرا عظیما اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہر مرکزی جو ذمہ دار ہے اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ جو ذمہ داری اجتماع میں ہے آسان طریقے سے ادا کیا جائے. انسانی انتظامات یا انسانی امور کی سر انجام دہی اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور بہتر دین اسلام کے حوالے سے امور کی سر انجام دہی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. اسی ضمن کے تسلسل میں نیت، پھر لطائف، مراقبات، فناء رسول تک گزارشات پیش کی ہیں. آج جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آخری آیہ کریمہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کریم وعدہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک یعنی صالح اعمال اختیار کیے، منہم اس میں مغفرات و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت یعنی جو کمی بیشی ہے، خطا ہے، اسے اللہ کریم معاف فرماتے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ وعدہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ اللہ کریم کبھی اپنی سنت تبدیل نہیں فرماتے. اور یہ آیات ایسے انداز میں یا ایسے موضوع کے ساتھ منسلک بیان فرمائی گئی ہیں جہاں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، جہاں وہ اصول وضع ہو جاتے ہیں کہ جن کے مطابق اگر درست اور صالح عمل کے تحت بندہ جا رہا ہے تو جو اس کے نتائج مرتب ہونے عند اللہ وہ ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی کی طرف جا رہا ہے تو جو اس کے نتائج مثلاً بیان فرما دیے گئے ہیں اسی طرح مرتب ہوں گے. یہ اللہ کریم کا قانون ہے اور اللہ کریم قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ ہر شے، ہر ذرہ اس کے دست قدرت میں ہے. اس کے باوجود ایسا بھی ملتا ہے کہ جیسے کفار نے زیادتیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، دین حق کے بیان میں نہ صرف رکاوٹ دی بلکہ اس شدت کی مخالفت کی کہ جان کے خطرات لاحق رہے، اس میں بھی اللہ کریم کے ارشادات عالی کا جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرصت اللہ نے دی ہے اس فرصت میں یہ جس راہ کو اختیار کر رہے ہیں کر لیں، ایک روز یہ اپنے نتیجے کو جا پہنچے. ہم جو گفتگو کرتے آ رہے تھے ذکر کے حوالے سے، لطائف اور مراقبات، منازل کے حوالے سے، کیفیات کے حوالے سے، تو یہ سمجھ لینا کہ فناء رسول کی کیفیت یا درجہ نصیب ہو گیا تو اب جو میں چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا بھی مجھے مزید جو ہے اس میں ضرورت نہیں ہے محنت کی. کبھی ذکر کر لیں گے اور کبھی ذکر رہ گیا. جو شرائط ساتھ دی گئی ہیں یہ ہماری نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرکز مقرر کرتا ہے. آپ شرائط برائے مراقبات کے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھیں. ایک اعتدال کے ساتھ عبادات کا تعین دیا گیا ہے کہ ان مراقبات کے ساتھ اس درجے کی عبادت جو ہے وہ کی جائے تو سالک سہولت میں رہے گا. چونکہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ جن اسباق کی ہم بات کرتے ہیں
جس جس سبق پر کوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سبق کے مطابق ہماری محنت ہو یا اس سبق کے قابل ہماری کیفیات ہوں۔ یہ ایک تسلسل ہے، اللہ کے کرم اور احسان ہے، اور وہ توجہ جس کا بیر دربار رسالت سے چل رہا ہے، یہ سارے سبب اس طرف ہیں۔ جب ہماری طرف کی بات آتی ہے تو اس میں کمزوریاں ہیں، نادانیاں ہیں، ناسمجھیاں ہیں، جو پہلو بھی کہہ لیں یہاں کمی ہے۔ تو جب کوئی بھی سبق ہو اس کے مطابق پھر رہنا پڑتا ہے، اور جب کمزوری اور اس کے مطابق نہ رہے، مثلا مثال دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے نام پر موت آئے، بندہ اپنی زندگی پیش کر دے، یعنی درجہ شہادت کی بات جسے اللہ کریم نے مقبول حصہ عطا فرمایا۔ ظاہراً زندگی کا انقطاع ہے، لیکن رب کائنات نے اسے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن کیا وہ درجہ حیات میں ہے جب اس کے لیے موت نے واقع ہونا ہے؟ اور جو سیف حصہ ہے جہاد کا، اس میں بات آئے گی تو گردن تو کٹانی پڑے۔ اب اس افضل ترین حصے کی شہادت اللہ کے نام پر جس کو نصیب ہوگی، اس میں پہلے گردن تو کٹے گی تو وہ حصہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح جب منازل سلوک کی بات آتی ہے تو قرب الہی کے لیے اس قابل تو ہو کہ اسے اس درجے کا قرب نصیب ہو، تو پھر اس کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مجاہدہ۔ اب جب مجاہدے کی بات کی جاتی ہے تو مجاہدے میں پھر دو حصے آ جاتے ہیں۔ ایک اختیاری ہے جس کا کہا جاتا ہے، ایک اضطراری ہے۔ اختیار نہ کیا جائے اور اس درجے کے منازل ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا تکلیف یا بیماری یا کوئی نہ کوئی ایسا حصہ جس سے انسان کو دھچکا لگتا ہے، اور جیسے بیماری ہے اس میں سے اسے تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف سے گزر کا، تو جب اس تکلیف میں سے گزرتا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کی کتنیاں غلطیاں معاف فرماتے ہیں، کتنا اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا حساب نہیں۔ تو اس مقابل کے لیے مجاہدہ پھر درکار ہوتا ہے۔ جب اختیاری نہیں کیا جاتا تو پھر اضطراری آ جاتا ہے، اور وہ مجاہدہ بھی جسے بظاہر تکلیف سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک نعمت کا حصہ ہے جس طرح شہید ہونے کے لیے گردن کٹائی جا رہی۔ اب جب بندے کو اس درجے کے مراقبات یا منازل نصیب ہوں جو بندے نے اپنی زندگی کا مقصد رکھ رکھا ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اصول کے بعد پھر اس طرح بیٹھ جائے جیسے ابھی جو تھا وہ ہو گیا۔ سلوک میں ترقی یا تنزلی دو میں سے ایک عمل رہتا ہے، چونکہ حالت قبض کی بھی اگر بات کریں تو یہ بھی ایک تنزلی کی صورت اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ دارالعمل ہے، اس میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے جائیں، تو یہاں سے اللہ کے قرب کے حصے جو ہیں وہ نصیب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اگر کوئی تارک دنیا صوفی گزرا ہے، اول تو یہ صورت ہے نہیں، لیکن اگر کسی حالات کے تحت بھی کسی صوفی بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں تاریخ تصوف میں، اگر وہ تارک دنیا ہوئے تو مشائخ نے اس پر تحقیقاً اور اپنا جو نقطہ نظر ہے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں جس سبق پر تھے اس سبق میں کیفی ترقی ہوتی رہی، منازل کی پھر ترقی نہیں ہو سکی، کیونکہ کوئی امتحان نہیں رہا۔ وہ صورت ایسی بن جاتی ہے جیسے کوئی اندھا کہے میں کسی کی ماں بہن کی طرف نہیں آج تک آنکھ اٹھا کر دیکھا، تیری تو آنکھ نہیں، تو خود اپنے امور نہیں دیکھ سکتا، تو نے پردے سے تجاوز کیا کرتا۔ جب معمولات دنیا سے کٹ گئے اور اپنی صرف حصے میں آ گئے تو پھر جو منازل تھیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ جو ترقی ہے کیفیات کی وہ تو ہوتی رہی، پھر جو رتبہ ہے یا اگلی منازل ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس حیات کے معمولات جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں نپٹا لوں تو عبادت کروں،
حالانکہ حقیقت میں انہی واقعات میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرنا، یہی تو نصیب کی بات ہے، یہی تو اللہ کے قرب کے سبب ہیں، یہی تو منازل سلوک کی ترقی کے حصے ہیں۔ اب ان سارے حصوں کا انحصار سالک کی جو اپنا اندر ایک عہد ہے نا، جو تہیہ ہے، جو اس کے اندر فیصلہ ہے، اس کی مضبوطی پر ہے۔ ہم جب کمزور ہوتے ہیں نا اپنے عبادات کے حصوں میں، معاملات دنیا جو ہیں وہ ان میں زیادہ داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ جو میری منازل ہیں انہی میں ترقی ہو رہی ہے، تنزلی کی بات بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر دارالعمل ہے، انعام اللہ کا قرب ہے، ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ایک ایک حصے پر وہ چلا رہے ہیں، ایک ایک حصے پر اشارہ فرما رہے ہیں، ایک ایک حصے پر رہنمائی آپ کے دربار سے نصیب ہو، تو جو قدم یا جو عمل روک دیا گیا اس اتباع سے، اسے کس معنوں میں لیں گے؟ اگر حالت قبض کی بھی بات ہو، سالک جو ہے اپنے رتبے سے گر نہ رہا ہو، تو جو موقع ہے اللہ کے قرب کا اسے جتنا ضائع کرے گا، اسے کس معنوں میں لیں گے؟ تو یہ بھی معنی بعید میں ایک طرح کی تنزلی ہے، کمزوری ہے۔ جو موقع اللہ کے قرب کا ضائع کر رہے ہیں، اسے کس معنوں میں ہم لیں؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جن حصوں پر بات کی گئی ہے، جو سمجھایا سکھایا جا رہا ہے، جس کے نتائج میں قرآن و سنت بتائی جا رہی ہے، اور سالک کو تیار کر کے اس عملی زندگی کے بحر میں اتارا جا رہا ہے، اور ایک سفینہ ہے جو اسے کیفیات کی صورت میں اس سارے میں سے گزارنے کا سبب اللہ عطا فرما رہا ہے۔ پھر اگر اس سے باہر چھلانگ لگا کر اس دنیا میں غرق کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ تو ایسے انداز کو اللہ کریم وعدہ فرما رہے ہیں، وعدہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے مانا اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم کو، ایسے مانا جیسے وہ ماننے کا حکم دے رہے، اور اس ماننے کے مقابل جو پسند ہے جو ناپسند ہے اسے ڈھال لیا ہے اس حکم کے تحت۔ تجاوز نہیں ہے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ آمنو کی تبھی تو بات پوری ہوتی ہے نا، وگرنہ تو ایمان ایک کیفیت ہے، بظاہر حلیہ ہے۔ اب بظاہر تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جو اعلان کیا جا رہا ہے، جو ظاہر ہے، آپ اس کے مکلف ہیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ اسی ضمن میں منع بھی کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر جو اسلام میں یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے تم کافر نہ کہو، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ اسی طرح منافقت کی بات آتی ہے، جب تک کوئی ظاہری عمل ایسا نہ آئے تو کوئی بھی کمی بیشی ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ اسی طرح شہادت کے معاملے میں ہمارے بحث رہتی ہے، اللہ جانے، اور وہ جو اس کے نام لے کر گیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ ذات ہے جو علیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، حدود و قیود قرآن و سنت موجود ہیں، اس میں تجاوز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تجاوز درست ہے نہ کسی ایک نقطے کی کمی درست، عین حکم کے تحت، اور اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام میں ایسا اعتدال ہے کہ جہاں سہولت درکار ہے کسی تکلیف کے سبب، کسی مصیبت کے سبب، وہ بھی مہیا ہے، اور جہاں کوئی مجاہدے میں محنت کرتا چلا جا رہا ہے اس درجے کے حصے بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد بھی یہ کہہ لے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں دین اسلام پر عمل کر سکوں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ نہ کسی حیثیت کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، نہ کسی صحت کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے۔ کمزور سے کمزور بھی عمل کر سکتا ہے، طاقت سے طاقتور بندہ جو ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، عمومی حیثیت کا بھی عمل کر سکتا ہے، اور جسے معاشرے میں خصوصی اور بڑے مقامات حاصل ہوں وہ بھی کر سکتا ہے۔
تو بات یہ اس کیفیت کی ہے جو نہاں خانے دل میں ہے، میں جانوں نہ جانوں، آپ جانے نہ جانے، قادر مطلق ضرور جانتے ہیں۔ تو اللہ کریم انہیں مخاطب فرما رہے ہیں جو اس کی دستر قدرت سے باہر نہیں ہے، چونکہ کوئی شے اس کی دستر قدرت سے باہر نہیں، واحد مالک ہے، لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں۔ اور قرآن کریم اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ارشاد فرماتا ہے تو سمجھ آتی ہے ہم جیسے بھی رہیں، کمزور ہوں، نہ سمجھ ہوں، دین اسلام واقعتاً دین فطرت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے مقابل، اگر اللہ کے شریک ہوتے تو اسی دنیا میں تباہی کا سبب اس طرح ہو گیا ہوتا کہ ایک خدا اور چاہتا، دوسرا اور چاہتا، تو تسلسل کو نہیں دیکھتے کہ ایک ہی طرح کا حکم ہے جو چل رہا ہے۔ اس سے بھی تمہیں احساس نہیں ہو رہا؟ تو اتنی باریک باریک باتوں جو ہمارے معمولات میں آتی ہیں، ہمارے مزاجوں میں آتی ہیں، ان کے مطابق قرآن کریم مثالیں دے کر سمجھاتا اور فرماتا ہے، آیات کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو۔ اب آمنو کے معنوں میں اس میں حروف تو 4 ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے اور بڑی گہرائی رکھتا ہے، اور اس کے حصول سے اصل بلندی جو ہے اس کے حصول سے۔ اب یہ اس کیفیت کے حصول کے لیے صرف دعویٰ درکار نہیں، صدق دل سے ماننا، اور قرآن کریم فرماتا ہے جب صدق دل سے مان رہے ہو تو پھر شہادت کیا ہے؟ فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ اب عمل صالح میں یہ نہیں ہے کہ وقتی اور لمحاتی بات ہے، دنیا کو جب امتحان کا قرار دیا گیا ہے اور فرصت انسانی حیات کی ہے تو پھر اس انسانی حیات کی فرصت کے ساتھ ان اعمال کا تسلسل درکار ہے۔ ہمیں زندگی یا حیات کے لیے پانی کا پینا، کھانے کا کھانا، سونا، صحت کا خیال، بیماری کے تدارک کے لیے دوا، یہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ کیا ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا تسلسل اس کے لیے ضروری ہے کہ خوراک مہیا ہو وجود کو، وجود توانا رہے تو یہ اپنے معمولات ادا کر سکے گا۔ وجود میں بے شمار حصہ پانی کا ہے، اور اس پانی کے لیے جب ضرورت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وجود خود پیاس کا احساس دیتا ہے۔ حالانکہ طب یا میڈیکل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو پیاس محسوس ہو پانی پی لیں، وہ تو ایک الارم ہے، پورا وجود بجا دیتا ہے کہ اب یہ تو اتنی کمی وجود میں واقع ہو گیا کہ اسے پورا کرو، اس سے پہلے پی لینا چاہیے۔ لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ کیا ہے۔ وجود کو آرام دینے کے لیے سونا، اور اللہ کریم فرماتا ہے رات کو تمہارے لیے آرام اور دن کو تمہارے لیے کام کا حصہ دیا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کیوں رات آ گئی ہے جی، کیوں دن آ گیا جی، کیوں سونا ہے جی، یا کیوں جاگ۔ اگر تسلسل حیات کے لیے ان سارے امور کی ضرورت اور ان ضروریات سے جو آگاہی ہے یا اہمیت ہے اس کی سمجھ آتی ہے، اور جس نے پیدا فرمایا، جس نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا اور فرمایا کہ کس درجے کا تو شکر عطا کرتا ہے، تیرے سامنے حق دے دیا گیا ہے، تجھے حصہ فیصلے کا بھی دے دیا گیا ہے، تو شکر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ یہاں ہم کیوں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی عبادت کر لی اب کافی۔ صدق دل سے جب بندہ اس راہ پر چلتا ہے تو یہ باتیں نہیں آتی۔ یہ موضوع تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی انا میں پھنستے ہیں، جب ہم اپنے آپ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، میرے جیسا بزرگ کوئی نہیں، میرے جیسے لطائف اور مراقبات کرنے والا کوئی نہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے
یہاں تک پابند کیا جاتا ہے کہ جس طرح ذکر کرایا جا رہا ہے، جس طرح مراقبات کرائے جا رہے ہیں، شیخ سے تجاوز میں لفظ بھی نہ بولو۔ اگر وہ لفظ تجاوز کا بولو گے تو شاید تمہارا کہنا تمہارے مقتدی کے لیے یہ روب کا تو سبب بن جائے کہ بہت اچھا انداز ہے تربیت کا، نہ اپنے لیے کوئی اس میں فائدہ پاؤ گے اور نہ جنہیں سکھا رہے انہیں کوئی فائدہ نصیب ہو۔ منع کیا جاتا ہے کہ کوئی زائد از کلام بات نہ ہو، جو بتایا گیا ہے اس کے تحت رہا جائے۔ کسی مراقبے میں، کسی لطیفے میں، کسی بات میں ذکر کے پہلے، ذکر کے بعد کسی تجاوز کو نہ داخل کیا جائے، اور اگر یہ داخل ہو تو جس ذات کے لیے عبادت کی جا رہی ہے وہ خوب جانتی ہے نتائج وہاں سے مرتب ہونے ہیں، اور آمنو کا نہاں خانہ دل سے واسطہ ہے اور وہ اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ دفعہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے تجسس ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ تجسس بھی اس کی صورت دوسری طرف ہے، لیکن ایک ایسے ہے جیسے احساس جس میں دکھ کا یا جس میں تکلیف کا عنصر آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ بڑی محنت کی جا رہی ہے، سکھایا سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ جو جماعت کے ساتھی ہیں ان کے مراقبات میں ترقی نہیں ہو رہی، ایسے لگتا ہے جمود آ گیا ہے، حالت قبض میں چلی گئی ہے جماعت، کیا سبب ہو گیا؟ تو معلوم ہوا جس ذمہ دار کو ذمہ داری دی گئی ہے تربیت کی، اور جو ان اجتماع میں اور اس اجتماعی اذکار کو ذکر کرا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اس میں مزید بہتری کی گنجائش جانی اور کوئی چیز بڑھائی اور کوئی چیز گھٹائی۔ شیخ حیات ہیں، جماعت کی بنیاد از سر نو رکھنے والے وہ ہیں، جہان برزخ سے اس فانی جہان کی شب و روز میں لوگوں کو سلسلہ عالیہ کے ایک ایک حصے سے آشنا کرانے کا سبب اللہ نے ان کی ذات کو بنایا فی زمانہ۔ اس ساری موجودگی کے باوجود انہوں نے جانچا کہ پوری جماعت کا سبق رک رہا ہے، سبب کا۔ تو جب بات کھلی تو سمجھ آئی کہ جو موسوم جس کے ذمہ لگایا گیا ہے ذکر کر رہا ہے، اسے یہ غلطی آ گئی ہے کہ جو کچھ مزید ضرورت ہے وہ میں اپنی سمجھ سے نہیں دوں گا تو اور ترقی ہوگی، ہر چیز رک گئی۔ جب وہ اسے ہٹا کر باقی ذمہ داروں میں بھی کسی کو فرمایا تو یہ وہ حصے ہیں جو چل پڑے۔ میں اس واقعے یا اس شخص کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ امید ہے جو ساتھی پرانے تشریف رکھتے ہیں انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ یہ کیا واقعہ تھا اور کیسا تھا۔ تو مقصد اس واقعہ یا اس شخص سے نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ انداز جو تجاوز میں ہوگا، جو کمی میں ہوگا، وہ فائدے کا سبب نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور اسی امر کے تحت جہاں جہاں اجازت ہے وہاں تک کا حکم دیا جاتا ہے۔ مثلا خواتین کو اگر کوئی ذکر کرا رہا ہے صاحب مجاز تو مراقبات ثلاثہ سے آگے سبق نہیں کرا سکتا۔ مراقبات ثلاثہ سے آگے سبق کرائے گا، اپنا بھی نقصان ہوگا، جسے کرا رہا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا، اس کے نقصان کا ذمہ دار بھی ہوگا، اپنے حصے میں دو باتیں لے گا۔ اسی طرح فنا بقا صاحب مجازین کو اجازت ہے، قائم مقام صاحب مجازین کی جو ذمہ داری ہے انہیں یہ اجازت نہیں دی گئی، وہ اس سے تجاوز کریں گے تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی کہ جسے وہ کہہ رہے ہیں اسے وہ سبق ہو، یا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو، یا اس سے جسے وہ سکھا رہے ہیں اسے کوئی فائدہ ہو۔ جو حدود و قیود معین کی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں کی گئیں کہ اس میں کسی کی ذاتی پسند و ناپسند کی بات ہے، انتظامی ضروریات ہیں،
اگر یہاں بیٹھا ہوا بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس امر کی ضرورت ہے تو جو یہاں بیٹھا ہے جسے چاروں طرف نظر آ رہا ہے اس کے سامنے کسی بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے مشاورت میں ہر حصے میں مشاورت کی جاتی ہے اور مشاورت کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن مشورہ ہوتا ہے، مشورہ حکم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں بھی دے سکتا ہوں کہ نشست پہلی میں سالک صدقے دل سے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرے تو قلب سے لے کر مراقبات ثلاثہ تک اس کی جو روحانی پہنچ ہے وہ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ لیکن کیا خود بیٹھ کر ذکر کرے گا تو مراقبات ثلاثہ تک اقربیت تک چلا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، لطائف راسخ ہوں، مراقبات راسخ ہوں، جب چاہے وہاں جا سکے پھر بات کر سکتا ہے۔ پھر سابق وقت میں مراقبات ثلاثہ ایک ہی نشست میں کرائے جاتے تھے، جس کا رابطہ مضبوط ہو جائے اس کو مراقبات ثلاثہ ایک ہی نشست میں کرائے جاتے تھے۔ سارے ساتھی اس میں پرانے جو ہیں ان کے سامنے کی بات کیوں کہا جاتا ہے کہ اب احدیت کراؤ، معیت کراؤ، اقربیت کراؤ؟ مراقبات ثلاثہ کو بھی 3 حصوں میں کرایا جا رہا ہے۔ کثرت حصہ جو ہے وہ 3 حصوں میں کرایا جا رہا ہے، کم ایسا ہے جہاں ایک ہی دفعہ کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ساتھ استعداد درکار ہے، مقصد شمار نہیں ہے۔ اگر شمار کے تحت چلیں گے تو ہمارے معمولات شہادت نہیں دیں گے، وہاں کمزوریاں آئیں گی۔ چونکہ یہ شعبہ کیفی ہے، اس کی شہادت عملی ہے یہ کیفی، شہادت ظاہر میں ہے اور جو عمل میں ہے۔ تو جب عمل میں کمزوری آ رہی ہے تو کون سا شمار ہے وہ مراقبات کا، منازل کا، قرب الہی کی کہاں کی باتیں کر رہے ہو جس کی شہادت عمل نہیں دے رہا؟ پھر عمل ظاہر میں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑا نیک اور بڑا صالح ہے۔ اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے، اس نے پیدا فرمایا، وہ تو جانتا ہے دل کا حال کیا ہے، نیت کتنی خالص ہے۔ ظاہر میں عمل تو صالح ہے، عند اللہ جو اس کا انحصار ہے وہ خالص نیت پر ہوگا۔ تو سالک عمل ہی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس عمل کے پیچھے جو اس کی اپنی نیت ہے وہ محرک کے ان پہلوؤں تک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ زیادتی نہ، میں تجاوز میں نہ جاؤں۔ تو محض آمنو کی بات نہیں ہے تو یہ لفظ تو 4 حروف کا مجموعہ ہے، بڑی وسعت کا حامل ہے، یہ سارے نظام حیات کا حاصل ہے، لیکن اسے ثابت کرنا عمل صالح سے ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ عمل صالح اور عمل صالح خالص اور تسلسل کے ساتھ، چونکہ عمل زندگی کا رک نہیں رہا، جس روز عمل رک جائے گا یہ تسلسل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ روز کوئی بات ہے، کوئی امر ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی عمل ہے، تو روز پھر اس کا پیمانہ بھی تو ہوگا۔ کھانا روز ہے تو روز خوراک تیار کرنی پڑتی ہے نا جی۔ پیاس اگر روز ہے یا دن میں کئی بار ہے تو اس کے لیے پانی مہیا کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر اس حیات کا تسلسل ہے تو اس حیات کے تسلسل میں اچھائی اور برائی میں بھی تو کوئی فرق رکھنا ہوگا نا۔ تو جب عمل صالح کی کوئی بات آئے اور اللہ جل شانہ خالص نیت سے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، پھر وہ فرماتا ہے ان لوگوں سے میرا وعدہ ہے۔ یہ جو ہم جواز دیتے ہیں کمزور ہیں، غلطی ہو جاتی ہے جی، انسان خطا کا پتلا ہے جی، اس بات کو جواز بنا کر غلطیاں اور گناہ کرتے جائیں۔ بندہ خود بھی جانتا ہے کہ میں کس درجے کی صحیح بات کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور ہم سے بہتر اس کی ذات جانتی
قیامت کے حالات میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ یہ وجود کا جو یہ ہے نا، یہ جلد بھی شہادتیں دے رہی ہوگی. اعضاء کی تو بات ہوتی ہے نا، یہ جو جلد ہے نا یہ بھی شہادت دے گی. تو جس کے خلاف یہاں تک بات آئے گی وہ تڑپ کر کہے گا کہ آج تو بھی میرے خلاف شہادتیں دے رہی ہے، تو وہ کہے گا جس نے تجھے قدرت دی تھی نا عمل کی، اس نے مجھے آج بولنے کی قدرت دی ہے. جہاں تیرے حکم کے تحت تھا یا وجود کا کوئی حصہ یا یہ جلد کہے کہ کوئی حصہ اس کے حکم کے تحت تھی، آج اسی نے یہ طاقت دی ہے کہ تیری کارگزاری بھی میں اس کے حضور بیان کروں. اللہ خود شاہد ہے، جانتے ہیں جو کچھ ہے اس کے سامنے ہے، کوئی حصہ اس کے باہر نہیں ہے. قرب ایسا ہے جس میں دستے قدرت بھی ہے، بعض قریب نہیں ہے، قادر بھی ہے، کوئی شے اس کی ذات یا اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے، قادر بھی ہے. تو اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے تو پھر ان سے وعدہ فرمایا جا رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرات. پھر فرمایا جو کمی بیشی ہے وہ بھی معاف فرما دو. اس میں ایمان لائے، عمل صالح کرے، اس میں کمی بیشی ہے وہ معاف فرما دے. کمزوری اور گناہ کو مقصد حیات ٹھہرا لینا اور بات ہے، اور لغزش کا ہو جانا اور بات ہے. وہ فرماتا ہے چونکہ جو لغزش عمومی ہو جاتی ہے، جس میں کمی بیشی حالات واقعات مزاج کی داخل ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر پھر بندہ امن اور چین میں چلا جائے، وہ دکھ اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، کھٹکا دیتی ہے، وہ تکلیف دیتی ہے، درد دیتی ہے. جب وہ درد محسوس ہوتی ہے وہ فرماتا ہے تیرے اس درد پر تجھے معافی عطا فرما دو. جو تیرا معافی کا طلب کرنا ہے، احساس ندامت ہے، اس پر تو وہ فرماتا ہے. اور یہ بات وعدہ میں فرمائی جا رہی ہے، اور وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کسی کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے وہاں، کہ اللہ کے روبرو کسی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. ویسے ہی حیثیت کوئی نہیں، اس کے قائم رکھنے سے ہر ذات ہے، واحد ذات قائم بے ذات اللہ ہے. باقی تو جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے. پھر بھی فرما رہا ہے کہ تم سے وعدہ ہے. اور یہ زندگی جس کا پتہ کوئی نہیں کس وقت تمام ہو جائے، اور وہ حیثیتیں اور وہ انائیں جنہیں معاشروں میں ہم ثابت کرنے کے لیے یہ حق چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انہیں مانتا بھی کوئی نہیں. اور وہ رب کریم فرماتا ہے کہ تیری تڑپ پر تجھے معافی بھی عطا فرما دوں. تو خالص نیت سے ایمان لاتے ہوئے عمل کو چل، جہاں تجھے ٹھوکر لگی، جہاں تو گرا، جہاں تو نے کمی بیشی کی، تجھے معاف بھی فرما دوں گا. اب اس معافی میں اور مغفرت میں علماء فرماتے ہیں کہ کس درد اور کس محبت سے معافی کی طلب ہے. اس بات کا اس پر انحصار ہے وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، نہ صرف معاف فرماتا ہے، اس درجے کے ثواب عطا فرما دیتا ہے، اجر عطا فرما دیتا ہے. آپ یقین مانیں جتنا میں کم علم دین اسلام کا حصہ سن، پڑھ یا بیان کر چکا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کریم اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں. وہ بہانوں سے اپنی مخلوق کو بخشش کا سبب کرتے ہیں، حساب نہیں فرما رہے. میں ذاتی طور پر جو کچھ دیکھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، بیان کر رہا ہوں، جو کیفیت مجھ پر ہے، جو کیفیت اس وقت مجھ پر ہے، جسے میں محسوس کر رہا ہوں، شاید اسے میں لفظ نہیں دے پاؤں، شاید لفظ ہو کو نہیں جو اسے بیان کر سکے. یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا کریم ہے، وہ بہانوں سے معافی کے سبب فرماتا رہتا ہے. بے شک اسی کی ذات کو یہ سزاوار ہے. ہماری طرف تو بات آئے تو بہت قابل گرفت حصے ہیں،
وہ مہربان ہے، کریم ہے۔ تو فرماتا ہے کہ بخش دوں گا جو کمزوریاں کر رہے ہو، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اجر اللہ نے دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بات اس کی ذات کو جائے تو اس کی شان کے مطابق نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر وہ اسے عظیم فرمائے، پہلے جو اجر اس کی ذات کی طرف سے کوئی پیمانہ ہے نہیں جو اس کو پیمانے میں لا سکے، اس کے بعد وہ فرمائے عظیم، کہ بہت ہی بڑا۔ تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ اللہ ایمان سے جانا نصیب فرمائے اور اس کی رحمتوں سے یہ بہرہ مند ہونا نصیب فرمائے، کہ کیا عظمت ہوگی، وہ کیا احسان ہوگا وہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنی تربیتی موضوع لطائف سے مراقبات اور فنا فی الرسول تک عرض کیا ہے، ان حصوں کو اپنی زندگی کے نصب العین میں رکھیں، اپنے معمولات میں رکھیں، اپنے وہ معمولات جو دائمی رکھ رہے ہیں اس میں کوشش کریں، صبح و شام کریں، مسلسل محنت کریں۔ کوئی دنیا کے امور کو منع نہیں کر رہا، اور کثیر تعداد، شاید کوئی کم بندہ آپ سب میں ایسا ہو جس کے اتنے حصے زندگی کے کام کے ہوں جتنے حصے ہمارے ہیں، جتنے حصے حضرت نے شروع کیے ہیں یا حضرت کی زندگی میں معمولات دنیا کے تھے، اور جتنی اقسام یا جتنے شعبے آپ نے ساری حیات معمولات دنیا کے نبھائے ہیں، اور بندے گناہگار کو آپ کے حکم کے تحت ان کی تعمیل میں ساتھ چلنا تھا، اور کوشش کی ہے کہ کوئی ایک شعبہ جسے حضرت نے شروع کیا تھا، اگر اس میں بہتری نہیں لا سکتا اس میں کمی نہ آئے، کوئی شے۔ اور میں اکثر لوگوں کے ساتھ باہم گفتگو میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ شاید کم لوگ ہوں جن کی معمولات زندگی کے اتنے شعبے ان کے روزمرہ کی زندگی میں ہوں۔ اس سے مراد نہیں ہے کہ دنیا میں غرق ہو جائے۔ اسلام دنیا میں عمل پیرا ہونے سے نہیں روکتا، اصول بتاتا ہے۔ کشتی جو ہے اس میں بیٹھنا یا کشتی کو سمندر میں ڈال کر روزی یا سفر کا سبب کرنا، یہ وہ حصے ہیں جو اسلامی اصولوں کے تحت آتے ہیں۔ خود کو سمندر میں غرق کر دینا یہ تجاوز کے حصوں میں آتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، اس میں محنت کریں، اور صبح و شام کا جو ذکر ہے قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے، احادیث مبارکہ بھی بیان فرماتی ہیں، تربیت میں بھی یہ باور کرایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اسے مضبوط کریں، اسے اللہ کی رضا کو کریں۔ عبادات محض اس لیے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ ثانوی باتیں ہیں، اور انسانی حیثیتوں پر جائیں تو بندہ مقصود کھو دیتا ہے۔ فرض کریں ذاکر کہتا ہے، اور یہ میرے سامنے سوال آتے ہیں، میں اس لیے عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ دعا کریں میری کیفیت نہیں بن رہی تو ذکر رہ جاتا ہے، کبھی جب کیفیت بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو ذکر ہوتا ہے۔ اب کس کو عبادت کر رہے ہو؟ اپنی کیفیات کو عبادت کر رہے ہو یا اللہ کو عبادت کر رہے ہو؟ میرے لیے کیفیت بہت بڑی ہوگی، آپ کے لیے کیفیت کا ہونا بہت بڑا ہوگا۔ جب اس کیفیت کو اللہ کی طرف جا کر دیکھو گے کہ اللہ کریم کے حضور کیا اس کیفیت کی حیثیت ہے، تو وہاں تو یہ مخلوق ہوگی۔ تو پھر عبادت مخلوق کے لیے کریں گے تو مقصود کیا ہے پھر؟ مخلوق۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ مقصود اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ خیال کیا کرو کہ میرے ذکر کے ساتھ کتنی کیفیات ہیں، ذکر کیا کرو، صدق کے دل سے کیا کرو، اللہ کے لیے کیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں
بعمل مسلمان ہونے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ یہ جو دارالابتلاء کی نزاکت ہے اس کا احساس ہماری حیات میں سلامت رہے، دار دنیا سے روانگی بحالت ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔